الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس ویک کا رینڈم ریمائنڈر سورہ القلم کی آیات جو ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کی تھی، اور اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ 7 سیلف ڈسٹرکٹیو کیریکٹر ٹریٹس، وہ 7 کون سی مہلک خصلتیں ہمارے کردار کے اندر جو کہ ہمیں گرو نہیں کرنے دیتی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم نے ہارنا ہی ہارنا ہے اگر وہ چیزیں، وہ خصلتیں ہم نے اپنے اندر ڈیولپ ہونے دیں اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا، کریکٹیو ایکشن نہیں لیا۔ دیکھیں، انسان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان میں جو یہ خصلتیں ہیں نا، وہ کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی، وچ مینس اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے جو قرآن میں جتنا کریکٹیو ڈسکورس ہے کہ مطلب انسان اپنے آپ کو کس طرح صحیح کر سکتا ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ یعنی انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اگر وہ فوکس کرے، کوشش کرے، اللہ سے مدد مانگے، تو جو یہ نیگیٹو کیریکٹر ٹریٹس جو ود ٹائم اور انوائرمنٹ کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں انسان کے اندر پورا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکے۔ کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر تو بحث ہی ختم ہو گئی نا، پھر تو آپ کس کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر کی طرف آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان امپروو کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہے ہیں۔ اور تبھی اللہ تعالیٰ قرآن کو ریمائنڈر کہتے ہیں کہ یہ ریمائنڈر ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، اور جب چیزیں ریمائنڈ کرائی جائیں، کیونکہ اس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ صحیح چیز کیا اور غلط چیز کیا ہے۔ اگر انسان ویسے چوچا نہ بنے تو پتہ ہوتا ہے انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے جو گلٹی کانشیسنس رکھی ہوئی ہے نا، اس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مینیپولیٹ کر رہا ہے، کس طرح جھوٹ بول رہا ہے، کس طرح حق چھپا رہا ہے، کس طرح اپنی سٹوری کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ تو وہ جو 7 خطرناک چیزیں تھیں، اس میں اسٹارٹ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے کر رہے ہیں کہ جب جھوٹ انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، اور یہ جو 7 ٹریٹس تھے نا جو ہم نے پڑھے تھے، ایک جو قرآن کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا، اور قرآن کی عربی کے جو قواعد ہیں، جو گرامیٹیکل نوانسز ہیں، اگر ان کو اپریشیٹ کر پائیں گے نا، تو اس میں آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں گے کہ یہ 7 کی 7 جو خصلتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی نا، یہ اسم کی فارم میں یوز ہوئی ہیں۔ اور اسم کی فارم میں یوز ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اسم میں ایک پرماننسی ہوتی ہے، یعنی یہ آپ کی آئیڈینٹی کا پارٹ بن جاتی ہیں چیزیں۔ مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے کبھی کبھار جھوٹ بول دیا، مکذب کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ یہ آپ لانگ ٹرم جھوٹے ہیں، اگر میں اور آپ ہیں تو رائٹ۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حماز مشائم بنمیم، یہ جتنے یہ سارے اسم ہیں، اتلم بعد ذالک زنیم، یہ سب چیز جو ٹریٹس ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اسم کی فارم میں یوز کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ورب کی فارم میں بھی یوز کر سکتے تھے، فعل کی فارم میں بھی یوز کر سکتے تھے۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں سمپل سا، میں اس کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، جیسے نصارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کی، لیکن ناصر کا مطلب ہوگا کہ وہ ہیلپر ہے۔ اب اس میں ایک کوالٹی ڈیولپ ہو گئی ہے ہیلپ کرنے کی، رائٹ۔ تو اسے کہتے ہیں عربک میں اسم فاعل۔ تو ایک ہی چیز کو، جیسے اگر میں کہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں ابھی جھوٹ بول رہا ہوں، یہ ایک فعل، ایک ایکشن ریپرزینٹ کر رہا ہے، رائٹ۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں جھوٹا ہوں، تو صحیح، اب یہ جھوٹا ہونا میری صفت بن گئی ہے، یہ میری خاصیت ہے، میری آئیڈینٹی بن گئی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے 7 کیریکٹر ٹریٹس بتائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ ہم کبھی کبھار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ جو قرآن کا کانٹیکسٹ جب آپ پڑھیں گے، اس آیتوں کے اندر وہ جو لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی کبھار جھوٹ بول رہے تھے، وہ کبھی کبھار غیبت کر رہے تھے، کبھی کبھار بہتان لگا رہے تھے، کبھی کبھار سخت ہو جاتے تھے، کبھی کبھار ان کو غصہ آ جاتا تھا، کبھی کبھار وہ امپوسٹر بن جاتے تھے، رائٹ۔ یا کبھی کبھار وہ خیر سے مناع للخیر، کبھی کبھار وہ خیر سے منع کر رہے ہوتے تھے، نہیں، وہ ان کی یہ آئیڈینٹی بن گئی تھی، ان کے یہ کیریکٹر ٹریٹس ڈیولپ ہو گئے تھے، ان میں یہ خصلتیں بیٹھ گئی تھیں، وہ جھوٹ بولتے تھے ہمیشہ، لانگ ٹرم بولتے آ رہے تھے، 1-2 دفعہ کے جھوٹ بولنے سے نہیں ہو رہا، وہ غیبتیں کرتے تھے کانسٹنٹ، اور جب وہ کانسٹنٹلی غیبت کرتے تھے تو پھر ایک سیکنڈ ایلیمنٹ کہ وہ بہتان بھی لگاتے تھے، وہ اس پہ بلڈ کرتے تھے، رائٹ۔
اور وہ خیر سے روکنے والے تھے. وہ خود بھی اپنا خیر روکتے تھے, صدقہ خیرات کچھ نہیں کرتے تھے, اچھائی کو روک لیتے تھے, اور دوسروں کو بھی ڈسکریج کرنے والے تھے کہ نہیں ان کو نہیں پیسے دو, کیونکہ اندر سے گلٹی کانشنس کہہ رہے کہ یار اگر اتنا ہی اچھا کام ہوتا تو میں بھی دے رہا ہوتا نا, دیکھو میں تو نہیں دے رہا تو میں دوسروں کو بھی روکوں. خود غصے والے, خود سخت, اور خود امپوسٹر. صحیح ہے. تو اب ہم نے اس میں سے غصے کو تھوڑا سا ہم نے ان پیک کیا تھا تھوڑا سا, اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ان پیک کریں گے جھوٹ بولنے کو. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرتے ہیں تاکہ پھر ہم وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں اپنے لیے, کیونکہ یہ جڑ ہے بیسکلی. کیونکہ اسی پہ جب آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں آگے غیبت ہوتی ہے, اور پھر غیبت کی بیسس پہ آگے بہتان لگتے ہیں, رائٹ. یعنی آپ اسکینڈلائز کریں گے تو وہ پھر جھوٹ ہو جائے گا, رائٹ. اور پھر اتلم بعد ذالک زنیم, امپوسٹر, اس میں بھی ایک جھوٹ کا ایلیمنٹ ہے. تو وہ جھوٹ جو ہے وہ بڑی ایک سینٹرل سا فیچر ہے جو کہ تمام ساتوں برائیوں کے اندر آ رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے امیجز ہیں. بڑی ہیومن سائیکی نا بڑی کمپلیکس ہے, اور ہم سب جو ہے نا, ہماری جو براٹ اپ ہے, ہمارے جو انوائرمنٹس ہیں, جو ہماری ریالٹی ہے جس کو ہم نے پرسیو کر لیا ہے, وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے ایٹ ٹائمز اگر ہم اس کو ریویو نہ کریں, اس کو قرآن کے آئینے میں چیک نہ کریں. تو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, اس کی جلدی سے موٹی سی ریزن ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. جھوٹ بولنے کی ریزن نمبر 1 جو قرآن میں ہمیں پتہ لگتی ہے کافی, کہ وہ ایروگینس ہے, کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا, میرا علم کم ہو ہی نہیں سکتا, میں کسی سے ہار ہی نہیں سکتا, کوئی مجھے ہرا ہی نہیں سکتا. یہ بات اگر اتنی سچی ہوتی تو سب سے پہلے مجھے پتہ ہوتی. نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں صحیح ہوں, مجھے کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا. اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو وہ جو ایروگینس ہے نا, وہ کبھی بھی آپ کو سچ ایکسپلور کرنے نہیں دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوتے تھے, وہ ویٹ کرتے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آیت اتاریں کہ یہ جو لوگ نہیں مان رہے نا, یہ ماننا شروع ہو جاؤں. ان بیچاروں کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے ایفرٹ میں کوئی کمی ہے, اور وہ اللہ سے رو کے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیت بھیج دیں, قرآن میں کوئی ایسی بات کر دیں جس کی وجہ سے ان کا دل پھر جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سورہ انعام میں, سورہ یونس میں, آل دا وے اگلی صورتوں میں بڑی دفعہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ ان کو ریمائنڈ کروایا کہ دیکھیں اس قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ کی ایفرٹس میں کوئی کمی نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ وہ ایروگینٹ ہے, تو جب تک وہ ایروگینس کم نہیں ہوگی نا, وہ سنیں گے ہی نہیں. تو آپ ان کو کچھ بھی دے دیں, انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا لینی ہے. تو جب تک وہ اپنی ایروگینس سائٹ پہ نہیں رکھیں گے نا, وہ سچ اندر جائے گا نہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ آگے چل کے بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی, یعنی انہوں نے اپنی ایروگینس تھی وہ سائٹ پہ کر دی اور ان کو ماننا پڑا. اور کچھ لوگوں نے نہیں, کچھ لوگ اینڈ تک, ابو جہل, ابو لہب جیسے لوگ اینڈ تک نہیں مانے. تو ایروگینس تو ایسی ہے کہ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ سچ کبھی سنے نہیں سکیں گے. دوسرا ریزن جو جس کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ ہے فیئر, خوف, ڈر. اور اس کی ایک ویرائٹی ہے. اس کو اگر آپ ایک اسکیل پہ پٹ آن کریں گے تو اس کے شیڈز ہیں. ایک اسکیل پہ آپ دیکھیں گے تو کم فیئر, اس میں ڈفرینٹ شیڈز آتے ہیں. زیادہ فیئر, اس میں الگ طرح کے شیڈز آ جاتے ہیں. لیکن جیسے اگر ہم تھوڑی سی بالکل ٹچ کریں, کیونکہ یہ ایک بڑا ڈیپ ایشو ہے, اس کو صرف ٹچ کیا جا سکتا ہے ایز اے ریمائنڈر, تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم خوف کے عالم میں جھوٹ بولتے ہیں. جب ہمیں ڈر ہوتا ہے کسی چیز کا, کسی نقصان کا, اپنے نقصان کا, جس سے ہمارا ڈیفنس میکینزم کیا ہے کہ ہم مشکل میں نہ پڑیں. جیسے اگر آپ نے دیکھا کلینکل سائیکالوجی میں باقاعدہ یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. جن گھروں کے اندر ماں باپ بہت زیادہ سخت ہونا, بہت زیادہ غصہ ان کو آتا ہو, بہت انے ہوا غصے والے ہوں, اور ہر بات پہ انہوں نے بچوں کو ذلیل کرنا ہو, مارنا پیٹنا ہو, تو وہاں بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ان کا جو ڈیفنس میکینزم ہے بچوں کا, کہ یار ان کو سچ بتایا نا تو مار پڑنی ہے, ان کو سچ بتایا نا تو ذلیل ہو جائیں گے, ان کو سچ بتایا نا تو یہ اتنی سزائیں دیں گے. تو کیونکہ وہ انوائرمنٹ انسیف ہے, اتنا اس میں خوف پھیلا دیا گیا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے لوگ مشکل میں نہ پڑیں. وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مشکل میں نہ پڑیں, ان کی بلا وجہ پٹائی نہ ہو, ان کو بلا وجہ وہ ذلیل نہ ہو, بلا وجہ ان کو پنشمنٹس نہ ملیں, وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں.
اور وہ اسپلٹ پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں کہ وہ 2 پرسنالٹیز کیری کرتے ہیں. ایک ورژن انہوں نے اماں ابا کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے, اور ایک ورژن جو ان کا اصل ورژن ہوتا ہے وہ باہر کے لیے ہوتا ہے, تاکہ گھر میں وہ ایک جھوٹا ایک پرسونا وہ اس کو پہن کے پھریں تاکہ اماں ابا خوش ہو جائیں, اور باہر ایک الگ ہوگا. تو آئی اسٹل ریمبر, میں وائل وی ور گروئنگ اپ, مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, وہ ہمیشہ ہم کو کہتے تھے بہن بھائیوں کو کہ آپ نے سچ بولنا ہے, بھلے جتنا ہی بھلے ہی آپ نے سچ بولنا ہے. وہ ہمیں کہتے تھے آپ نے سچ بولنا ہے بھلے ہی جتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ہو. اگر آپ سچ بولیں گے نا تو آپ کو ڈانٹنی پڑے گی, آپ کو مارنی پڑے گی, آپ کی پنشمنٹ آدھی ہو جائے گی جسٹ بیکاز آپ نے سچ بولا. لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے نا تو جو آپ کر کے آئے ہیں نا اس پہ تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی, لیکن جھوٹ بولنے پر ڈبل ہو جائے گی سزا. تو دیٹس ہاؤ ہی کریٹڈ این انوائرمنٹ فار اس ان آور ہوم. اس طرح سے انہوں نے گھر میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جسٹ ٹو انشور کہ بچوں کے اندر سچ بولنا جو ہے نا یہ ان کی سیکنڈ نیچر بن جائے, بچے جھوٹ نہ بولیں کبھی. کہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یار بھنڈ ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, غلطی ہو گئی ہے, نقصان ہو گیا, آگے بتا دیں کہ یار یہ ہو گئی غلطی, صحیح ہے تھوڑی بہت ڈانٹ تو پڑے گی لیکن ایٹ لیسٹ سچ بولیں گے نا تو دے ول بی ایبل ٹو ہیلپ اس. یعنی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ سیف کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو تو لوگ اپنی بات کہہ سکتے ہیں, لوگ اپنے فلاز لے کر آ سکتے ہیں ٹیبل پہ, اور وہ جو گھر والے جو پیرنٹس ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو اتنی اسپیس دیتے ہیں کہ وہ گرو کر سکیں, سانس لے سکیں, ان کی جو غلطیاں ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں چینلائز ہو کے امپروو ہو سکیں. آن دا کنٹراری اگر اسی طرح کا جو انوائرمنٹ خوف والا ہوتا ہے یہ آپ ورک پلیسز میں لے جائیں, ایسے ورک پلیسز جہاں پہ جو لیڈرز ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے مینٹورشپ کا, گروم کرنا اپنی ٹیم کو, اگر وہ خوف کریٹ رکھیں گے نا تو ان کے امپلائیز ان سے جھوٹ بولیں گے, کیونکہ ان امپلائیز کا بھی جو ڈیفنس میکینزم ہے نا وہ ان کو یہ پروموٹ کرے گا اندر سے کہ جھوٹ بولو بچت ہو جائے گی, کیونکہ وہ انوائرمنٹ ہی اتنا کنڈیوسو نہیں ہے سچ بولنے کے لیے, کیونکہ سچ سننے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے. سچ بولنے کا مطلب ہے کہ آپ کی مطلب وہ جو لیڈر ہیں وہ اپنے اگینسٹ سمجھ رہے ہیں سچ کو, اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. وہ اپنی ناکامیوں کو نہیں سننا چاہتے, وہ اپنے فلاس کو نہیں سننا چاہتے. اسی وجہ سے وہ جو خوف کا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے تاکہ کوئی سچ نہ بول سکے یہاں, اور سب چیزیں ویسے ہی چلتی رہیں. اس طرح کے کلچرز ہوتے ہیں ٹاکسک کلچرز, جہاں پہ انوائرمنٹ اتنا انسیف ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے شیل کے اندر جا کے صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آئیڈیا کیا ہے کہ خوف کے عالم میں تو لوگ وہاں جھوٹ بولنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح ایک دوسری طرح کا خوف کیا ہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ آئی ول مس آؤٹ, فیئر آف لوزنگ سم تھنگ. دکاندار کو خوف ہے کہ یار اگر میں نے سچ بتا دیا تو گاہک مجھ سے یہ چیز خریدے گا نہیں, تو جھوٹ بول دو. اسی طرح ایک اور خوف ٹو فٹ ان, کہ اگر میں نے سچ بولا تو یہ جو سارا پریشر ہے جو میرے اطراف لوگ ہیں یہ تو آلریڈی ایک اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اگر میں نے سچ بولا تو میں وہ اسٹیٹس مس آؤٹ کر دوں گا, یہ کر دوں گی, وہ مجھے اپنے گروپ میں سے نکال دیں گے میرا سچ سننے کے بعد. تو ارسپیکٹو مجھے کسی نہ کسی طرح جھوٹ بولنا جسٹیفائی کرنا. تو یہ آؤٹ آف فیئر ہم بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. اس طرح مکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کر رہے تھے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے, ان کو یہ ڈر تھا کہ یار ہم نے اگر یہ بات مان لی نا, ہے تو سچی, یہ بات مانی نا تو لوگ ہمیں نکال دیں گے, ہمارے ماں باپ ہمیں گھر سے نکال دیں گے, یہ جو ہمارا خاندان ہے نا یہ ہمیں ڈس اون کر دے گا. تو فیئر آف لوزنگ سم تھنگ. لیکن بہت سارے لوگ ریزسٹ نہیں کر پائے, انہوں نے اپنے کانشیس کو سنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک اندر دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں سچ تو سچ ہے, and they said اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. رائٹ, تو فیئر ایک ون آف دا ریزن ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور وداؤٹ اینی ریزن, ان کو عادت ہو چکی ہوتی ہے.
اس میں فیئر بھی ہوتا ہے، اس میں ایروگینس بھی ہوتی ہے، اس میں وہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، کیونکہ ہیومن بینگ اتنے کمپلیکس کریچر ہیں، ایموشنلی اتنی ساری چیزیں اندر چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ خود بھی بیچارے پن پوائنٹ نہیں کر پاتے کہ ہم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں کسی چیز کا خوف ہے چھن جانے کا، یا ہم آؤٹ آف ایروگینس ہیں، یا ہم کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پا رہے تو اس لیے بس جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا ہمارے پاس جو ٹپیکل ہوتا ہے رشتہ، جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو لڑکے والے الگ طریقے کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بیکاز دے ہیو اے فیئر آف لوزنگ سم تھنگ، کہ اگر سچ بتایا تو رشتہ نہیں ملے گا. سیم گوز فار لڑکی والے، وہ بھی کچھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم جھوٹ کیوں کن سچویشن میں بول رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کو پتہ لگے گا کہ میں جھوٹ اس لیے بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں اس کے پیچھے کیا ہے، ایروگینس ہے، تو پھر آپ اپنی ایروگینس کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مجھے پتہ لگے گا کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں اس کے پیچھے خوف ہے، تو میں اس فیئر کو ریموو کرنے کی کوشش کروں گا. اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی تو میں کروں میں جھوٹ بول کیوں رہا ہوں، کیونکہ ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے نیچرل فلو کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے، آٹو پائلٹ پہ وہ چل رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ جو عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ سیکنڈ نیچر اتنی بن چکی ہوتی ہے، اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ اتنا نیچرلی آ رہا ہوتا ہے اندر سے. تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جب جھوٹ بولنے لگے، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، رائٹ؟ ہم یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہم آؤٹ آف ایروگینس بول رہے ہیں یا آؤٹ آف خوف بول رہے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگین دیٹ ول بی لائک اے سیپریٹ ٹاپک. ایروگینس ہے، اس کے سولوشنز الگ ہو سکتے ہیں، ڈفرنٹ ٹائپ کی ایروگینس ہو سکتی ہے. خوف ایک بڑی ایک لانگ اسکیل ہے، اس پر ڈفرنٹ شیڈز ہیں، ایچ ون ڈیمانڈز اے ڈفرنٹ سولوشن. لیکن فرسٹ چیز ہے از ٹو آئیڈینٹیفائی. تو آئی ہوپ کسی حد تک ہم نے جھوٹ کو ان پیک کرنے کی کوشش کی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ خیر نکالے. کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ پوٹینشیل جو ہے میرے اندر اور آپ کے اندر جھوٹ بولنے کا وہ ہے. اور کوشش یہ کریں کہ ہم کبھی بھی وہ جو ایک پرماننس والی جو چیز ہے نا، کہ جو جھوٹا لیبل، ایک ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کبھی کبھی جھوٹ بول رہا ہوں، ایک ہے کہ میں جھوٹا ہوں، دونوں میں فرق ہے. اور قرآن کی لینگویج بہت سینسیٹیو ہے، وہ یہ آپ کو بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں بات کریں جو جھوٹے ہیں، جو پرماننس کا ایلیمنٹ اس میں آ رہا ہے. صحیح ہے، تو اس پہ سوچیں، غور کریں، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں. اور کیونکہ ایشو بہت پرٹیننٹ ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ ایشو ہمارے ساتھ رہے گا، یہ جا نہیں رہا کہیں. تو اس پر روز محنت کرنی ہے، روز اس پہ غور کرنا ہے. وی جسٹ ہیو ٹو بی کانشیس اباؤٹ اٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تھوڑا سا غیبت کو ان پیک کریں گے کہ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں، غیبت کرنے میں ہمیں کیوں مزہ آتا ہے. تو ایک دفعہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کو دیکھیں. جب ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے نا ریزن کیا، تو پھر آپ اس ریزن پہ کام کریں گے، رائٹ؟ تو آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.